بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل القیاس اما برہانی یتألف من الیقینیات واصولها الاولیات والمشاہدات والتجربیات والحدثیات والمتواترات والفطریات۔ قیاس کی کئی قسمیں، بلکہ عام طور سے مناطقہ نے قیاس کی 5 قسمیں ذکر کی: قیاس برہانی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس جدلی اور قیاس سفسطی۔ یہ 5 قسمیں۔ ان میں پہلا قیاس ہے قیاس برہانی۔ قیاس برہانی اس قیاس کو کہتے ہیں جو یقینیات سے مرکب ہو، جن مقدمات پر اس قیاس کی بنیاد ہوتی ہے وہ مقدمات یقینی ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کی بنیاد یقینی مقدمات پر ہو تو وہ چیز بھی یقینی ہوتی ہے۔ جس نتیجے کی بنیاد یقینی باتوں پر ہو وہ نتیجہ بھی یقینی ہوتا ہے، اور جس نتیجے کی بنیاد ظنی چیزوں پر ہوتی ہے وہ نتیجہ یقینی نہیں ہوتا ہے بلکہ محض ظنی ہوتا ہے۔ تو قیاس برہانی اس قیاس کو کہتے ہیں ما یتألف من الیقینیات، جو یقینی چیزوں سے مرکب۔ اب یقین کن کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، اس کے اصول کیا ہیں؟ تو مصنف نے اس کے اصول کو بیان کیا ہے کہ اس کے اصول کل 6: اولیات، مشاہدات، تجربیات، حدثیات، متواترات اور فطریات۔ یہ اس کے اصول۔ تو مقدمات اولیہ سے جو قیاس مرکب ہوتا ہے وہ قیاس بھی برہانی کہلائے گا۔ مشاہدات سے جو قیاس مرکب ہوگا وہ قیاس بھی برہانی کہلائے گا۔ تجربیات سے جو قیاس مرکب ہوگا وہ قیاس بھی برہانی کہلائے گا۔ حدثیات سے جو قیاس مرکب ہوگا وہ قیاس بھی برہانی ہوگا۔ اسی طرح سے متواترات اور فطریات سے جو قیاس مرکب ہوگا وہ قیاس بھی برہانی کہلائے گا۔ یہ ہے متن کا خلاصہ۔ متن پر نظر ڈالیے۔ القیاس اما برہانی یتألف من الیقینیات، قیاس یا تو برہانی ہوگا جو یقینیات سے مرکب ہو، اور یقینیات کے اصول، ہا کی ضمیر یقینیات کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یقینیات کے اصول اولیات، مشاہدات، تجربیات، حدثیات، متواترات اور فطریات، یہ اصول۔ اب اس کے بعد اگلے صفحے میں نظر ڈالیے، پھر ہے وہ اما جدلی، وہ اما خطابی، وہ اما شعری، وہ اما سفسطی۔ یہ اسی برہانی پر عطف ہے، یعنی قیاس یا تو برہانی ہوگا یا جدلی ہوگا یا خطابی ہوگا
یا شعری ہوگا یا سفسطی ہوگا۔ اب شرح میں دیکھیے، ولما فرغ المصنف من صور الاقیسہ شرع فی موادھا التی تترکب منہا، جب مصنف قیاسات کی صورتوں سے فارغ ہوئے، اقیسہ قیاس کی جمع ہے، تو قیاس کے مادوں کا بیان شروع کیا جن سے قیاس مرکب ہوتا ہے۔ یہ بات شروع میں بیان ہوئی ہے کہ ایک ہے قیاس کی صورت اور ایک ہے قیاس کا مادہ۔ قیاس کی صورت یعنی صغرا کبرا کو ترتیب دینے سے جو حیت اس پر طاری ہوتی ہے وہ قیاس کی صورت ہے، اور قیاس کا مادہ یعنی وہ قضایا جن سے قیاس مرکب ہوتا ہے۔ ابھی تک یعنی اشکال کا جو بیان تھا وہ قیاس کی صورت کی بحث تھی، وہ صور اقیسہ کی بحث تھی۔ یہاں سے مواد اقیسہ کا بیان ہے، یعنی ان قضایا کا بیان ہے جن قضایا سے قیاس مرکب ہوتا ہے۔ فقال، تو مصنف نے کہا، القیاس وعلم ان القیاس ينقسم باعتبار الصورة الى الاقسام السابقة وينقسم باعتبار مادته الى 5 اقسام۔ جان لو کہ قیاس صورت کے اعتبار سے اقسام سابقہ کی طرف منقسم ہوتا ہے، یعنی وہی اشکال اربع جو خواہ قیاس اقترانی ہو یا قیاس استثنائی ہو، وہ سب قیاس کی صورتوں کی بحث تھی۔ اور مادے کے اعتبار سے قیاس 5 اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ وہی الصناعات الخمس، یہ جو 5 اقسام ہیں انہیں صناعات خمسہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کلیات خمسہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو کلیات خمسہ نو جنس فصل خاصہ ارسیہ، ایسی صنعات خمس کا بھی لفظ بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے قیاس کی یہ 5 قسمیں، یعنی قیاس برہانی، جدلی، خطابی، شعری اور سفسطی۔ آنی البرہان والجدل والخطابہ والشعر والسفسطہ، یعنی برہان، جدل، خطابت، شعر اور سفسطہ۔ القیاس البرہانی ما یتألف من الیقینیات، قیاس برہانی وہ ہے جو یقینیات سے مرکب ہو، بدیہیتاً کانت او نظریتاً، خواہ وہ مقدمات یقینیہ بدیہی ہوں یا نظری، منتہیتاً الیہ، یعنی نظری تو ضرور ہیں لیکن وہ یقین تک پہنچ رہے ہیں، نظری اگرچہ ہیں لیکن ان کی انتہا یقین پر، یعنی وہ مقدمات یقینی۔ مثلا خالق العالم موجود خارج عن الممکنات وکل موجود خارج عن الممکنات واجب الوجود فخالق العالم واجب الوجود۔ مثلا خالق عالم ایک ایسا موجود ہے جو ممکنات سے خارج،
یعنی وہ ممکنات سے نہیں، ممکنات سے خارج ہے، اور ہر وہ موجود جو ممکنات سے خارج ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہے۔ تو نتیجہ نکلا کہ خالق عالم واجب الوجود ہے۔ تو یہ قیاس برہانی ہے۔ اب یقین کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف کی ہے، الیقین هو التصدیق الجازم المطابق الواقع الثابت بمعنى اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا أن يكون كذا۔ یقین وہ تصدیق ہے جو جازم ہو، یعنی حد جزم تک پہنچی ہوئی، المطابق جو واقع اور نفس الامر کے مطابق، الواقع جو واقع ہو، ثابت ہو، اس طور سے کہ مخالف کا کوئی احتمال وہاں پر نہ رہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے یقین کا، کہ مخالف کا احتمال وہاں پر نہ رہے۔ اس معنی کر کے کہ کسی شے کا اعتقاد اس طور سے کہ یہ شے ایسی ہے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ ممکن نہیں الا ان یکون کذا، مگر یہ کہ ایسا ہو، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کا خلاف ممکن نہ ہو، الا ان یکون کذا، مگر یہ کہ ایسا ہو، اعتقادا مطابقا لنفس الامر، ایسا اعتقاد جو نفس الامر کے مطابق ہو، غیر ممکن الزوال، جس کا زوال ممکن نہ ہو۔ وَأُصُولُ الْيَقِينِيَّاتِ سِتَّةٌ، اور یقینیات کے اصول 6 ہیں۔ الاولیات، ان میں سے پہلی قسم اولیات۔ اولیات کا مطلب کیا ہے؟ وَهِيَ الْقَضَايَا الَّتِي يَحْكُمُ فِيهَا الْعَقْلُ بِمُجَرَّدِ تَصَوُّرِ الطَّرْفَيْنِ مِن دُونِ وَاسِطَةٍ۔ اولیات وہ قضایا ہیں جن میں عقل محض طرفین کے تصور سے حکم لگا دے، بغیر کسی واسطے کے، یعنی وہاں درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، بغیر کسی واسطے کے عقل جس میں حکم لگا دے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، بغیر کسی واسطے کے عقل محض طرفین یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی کے تصور ہی سے حکم لگا دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اولیات۔ جیسے الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، تو کل جز سے بڑا ہوتا ہے، عقل جب بھی کل اور جز کے معنی کا تصور کر لے تو محض ان دونوں کے تصور ہی سے عقل اس بات کا حکم لگا دیتی ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اولیات۔ وَهِيَ الْقَضَايَا الَّتِي يَحْكُمُ فِيهَا الْعَقْلُ بِمُجَرَّدِ تَصَوُّرِ الطَّرْفَيْنِ مِن دُونِ وَاسِطَةٍ، یہ وہ قضایا ہیں جن میں عقل محض طرفین یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی کے تصور سے حکم لگا دے، بغیر کسی واسطے کے، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، فإن هذا الحکم یحصل بمجرد تصور الکل والجز، اس لیے کہ یہ حکم یعنی کل جز سے بڑا ہوتا ہے
یہ حکم کل اور جز کے محض تصور ہی سے حاصل ہو جاتا ہے اور کسی واسطے پر یہ حکم موقوف نہیں۔ دوسری قسم المشاہدات، دوسری قسم ہے مشاہدات۔ مشاہدات کا مطلب وہ چیزیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، یعنی حواس خمسہ ظاہرہ سے جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں، یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، زبان، ان سب چیزوں سے جو ہم محسوس کرتے ہیں، تو یہ سب مشاہدات کے تحت داخل ہیں۔ یا حواس خمسہ باطنہ سے جو ہم محسوس کرتے ہیں، کس سے؟ حواس خمسہ باطنہ سے، یعنی دماغ جن 5 حاسوں پر مشتمل ہے، یعنی حصے مشترک، حصے خیال، حصے وہم اور حصے حافظہ، حصے متصرفہ، یہ حواس خمسہ باطنہ کہلاتے ہیں۔ تو ان سے جو چیز محسوس ہوتی ہے تو یہ سب مشاہدات کے تحت داخل ہے۔ المشاہدات ای المحسوسات، یعنی محسوسات، وہی قسمان، اور ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم محسوسات بالحس الظاہر، جو حصے ظاہر کے ذریعہ محسوس، وہیا ما یشعر بہا بالحواس الخمس الظاہرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا شعور اور احساس حواس خمسہ ظاہرہ سے کیا جائے، کالشعور بأن الشمس حارۃ، جیسے کہ اس بات کا احساس کہ آفتاب گرم ہے، والنار محرقہ، اور آگ جلانے والی ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے جس کا تعلق حواس سے۔ دوسری قسم محسوسات بالحس الباطن، جو حواس باطنہ کے ذریعہ محسوس ہوں، وہ تسمى بالوجدانیات، اور انہیں وجدانیات کہا جاتا ہے، کالشعور بأن لنا سرورا وعطشا وجوعا وغیرہ، جیسے کہ اس بات کا شعور کہ ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، خوشی طاری ہوتی ہے، کبھی کبھی غم طاری ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کا احساس جو ہمیں ہوتا ہے تو یہ حواس باطنہ کے ذریعہ ہوتا ہے، جنہیں وجدانیات کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے التجربیات، وہی القضایا التي يحتاج العقل في الجزم بها الى تکرار مشاہدۃ الاثر بدون التخلف، یہ وہ قضایا ہیں جن کے جزم اور یقین کرنے میں عقل بار بار مشاہدے کی محتاج، یعنی بار بار کسی چیز کا اثر دیکھا گیا، اس کے بعد عقل نے جزم و یقین کر لیا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، اس لیے کہ بار بار اس کا تجربہ کر لیا ہے۔ سمجھ گئے؟ جیسے سقمونیا، یہ ایک دوا، بار بار اس کے تعلق سے یہ تجربہ کیا گیا کہ سقمونیا کھانے سے اسہال کی کیفیت ہوتی ہے۔ کس کی کیفیت ہوتی ہے؟ اسہال کی، یعنی یہ
دست آور. کیا یہ دست آور. صفرا کو یہ بالکل نرم کر دیتی ہے دوا، اسے بالکل باریک کر دیتی ہے، پتلا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے دست آنے لگتا ہے. اب اس کے بارے میں بار بار تجربہ ہو گیا، تو بار بار تجربے کے بعد یہ حکم لگا دیا گیا، عقل نے جزم و یقین کر لیا کہ سقمونیا مسہل چیز. سمجھ گئے؟ التجربیات وہی القضایا التي يحتاج العقل في الجزم بها الى تکرار مشاہدۃ الاثر. تجربیات وہ قضایا ہیں جن کے جزم و یقین میں عقل بار بار اس اثر کے مشاہدے کی محتاج رہے، بدون تخلف، بغیر کسی تخلف کے. یعنی ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی نے سقمونیا مثلاً کھایا اور اسے اسہال نہ ہوا، ایسا نہیں ہوا کبھی، بلکہ جب بھی کسی نے کھایا تو اسے اسہال کی کیفیت پیدا ہو. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں السقمونیا مسلۃ للصفرا، سقمونیا صفرا کو نرم کر دیتی ہے. والخمر مسکرہ، اور شراب مسکر ہے، نشہ آور. تو اس کے بارے میں بار بار اس کا اثر دیکھا گیا کہ جو بھی شراب پی لیتا ہے اس پر نشہ طاری ہو جاتا ہے. اب یقین ہو گیا اس کی وجہ سے کہ شراب مسکر ہے، نشہ آور. والحدثیات وہی القضایا التي يحتاج العقل فيها الى تصور الطرفین بدون حاجت الى ترتیب المقدمات و استخلاص النتائج. یہ وہ قضایا ہیں جن میں عقل تصور طرفین یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی کے تصور کی محتاج ہوتی ہے، بغیر مقدمات کی ترتیب کی حاجت کے اور بغیر نتائج کو نکالنے کی حاجت کی. یعنی ترتیب مقدمات اور استخراج نتیجہ کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، بلکہ تھوڑی سی توجہ کیا، تھوڑی سی توجہ کرنے کے بعد پھر نتیجے کا جزم و یقین ہو جاتا ہے. اس میں ترتیب مقدمات کی حاجت نہیں پیش آتی. کا قولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس، جیسے کہ ہم کہیں کہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد. یعنی چاند جو روشن ہوتا ہے تو اس لیے روشن ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اس پر پڑتی، تو سورج سے روشنی لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے روشنی پھوٹتی. اب یہ چیز ایسی ہے جو حدثیات کے قبیل سے ہے، یعنی آدمی تھوڑی سی توجہ کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی رہتی ہے اسی اعتبار سے چاند گھٹتا بڑھتا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے جو حدثیات کے قبیل سے. فہذا الحکم منشأ مشاہدۃ اختلاف احوال القمر فی الاضاءۃ علی حسب اختلاف اوضاع من الشمس قربا و بعدا. تو اس حکم کا منشا یہ ہے کہ چاند کی حالتوں کا اختلاف روشنی میں سورج سے اس کی قرب و بعد میں سورج سے اس کی حالتوں کے اختلاف کے اعتبار سے. یعنی سورج سے جیسا قرب ہوتا ہے یا سورج سے جیسی دوری ہوتی ہے اسی اعتبار سے چاند مختلف ہوتا رہتا ہے. تو جس قدر وہ سورج سے قریب رہے گا اس قدر روشنی بڑھے گی کہ روشنی کم ہوگی اس کی روشنی. جتنا قریب رہے گا سورج سے تو اس کا روشن چہرہ سورج کی طرف ہوگا اور تاریک چہرہ نیچے ہوگا، زمین کی طرف ہوگا. اور جس قدر سورج سے اس کی دوری زیادہ ہوگی
اس اعتبار سے چاند کا روشن چہرہ نیچے ہوگا اور دوسرا چہرہ اس کا اوپر ہوگا۔ پانچویں قسم المتواترات ہی التی یحکم فیہا العقل بواسطۃ النقل عن جمع کثیر لا یجوز العقل توافقهم وتواطؤهم علی الکذب۔ متواترات وہ قضایا ہیں جن میں عقل حکم لگائے کثیر جماعت سے نقل کے واسطے سے، اس طور سے کہ عقل جھوٹ پر ان کے متفق ہونے کو محال جانے، ممکن نہ جانے، یعنی اتنے کثیر لوگوں سے وہ چیز منقول ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً ناممکن۔ عقل اس بات کو ممکن نہ جانے کہ اتنے زیادہ لوگ ایک ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو ایسی چیز کو متواترات میں سے کہتے ہیں۔ جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادعا النبوہ وظہرت المعجزات علی یدہ، مثلا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر معجزات ظاہر ہوئے، یہ چیز متواترات میں سے۔ چھٹی قسم ہے الفطریات، وہی التی تفتقر الی واسطۃ غیر غائبۃ عن الذہن اصلا۔ فطریات وہ قضایا ہیں جو کسی واسطے کے محتاج ہو، مگر واسطہ ایسا ہو جو ذہن سے کبھی غائب نہ ہوتا۔ ویقال لہذہ، اور انہیں یعنی فطریات کو کہا جاتا ہے قضایا قیاساتها معها، یعنی فطریات کا دوسرا نام ہے قضایا قیاساتها معها، یعنی وہ قضایا جن کے قیاسات ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ جیسے الاربعۃ زوج، چار جفت ہیں۔ اب کوئی شخص جفت کا معنی سمجھ لے کہ جفت کسے کہتے ہیں، کہ جفت کا مطلب یہ ہے کہ جو برابر برابر بٹ جائے بغیر کسی کسر کے۔ اس کے بعد پھر اربع کو جان لے کہ اربع کا مطلب چار ہوتا ہے، تو اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ چار جفت ہے۔ تو اس میں ایک واسطے کی ضرورت ہے، مگر واسطہ ایسا ہے جو ذہن سے غائب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے الاربعۃ زوج، چار جفت ہیں۔ ھذا الحکم یحتاج الی معرفۃ الاربعۃ و معرفۃ الزوج، یہ حکم چار کی معرفت اور جفت کی معرفت کا محتاج، کہ جفت اسے کہتے ہیں الذی ینقسم بمتساویین، جو برابر برابر بٹ جائے، والاربعۃ منقسمۃ بمتساویین، اور چار برابر برابر بٹ جاتا ہے۔ فہذہ المعرفۃ واسطۃ، تو یہ جاننا یعنی اس بات کی معرفت کے زوج اسے کہتے ہیں جو برابر برابر بٹ جائے اور چار برابر برابر بڑھ جاتا ہے، یہ جاننا ایک واسطہ ہے۔ لیکن لا تغیب عن ذہن من ادرکہما، لیکن جو ان دونوں کا ادراک کرے، یعنی ان دونوں کا معنی سمجھے کہ جفت کسے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی چار کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ان دونوں کا معنی سمجھے تو اس کے ذہن سے یہ چیز غائب نہیں ہوتی۔ وفی بعض نسخ تہذیب ہونا النظریات، یہاں سامنے جو نسخہ اس میں فطریات کا لفظ ہے، لیکن تہذیب کے بعض نسخوں میں یہاں پر نظریات کا لفظ آیا ہے۔ نظریات وہ القضاء المجہولہ المکتسبہ من المعلومات بطریق القصب والنظر، نظریات ان قضایا کو کہتے ہیں جو قضایا مجہول ہوتے ہیں، جن کا اکتساب معلومات سے ہوتا ہے نظر و فکر کے طور پر، نظر و کسب کے طور پر، جن کا اکتساب بدیہیات سے ہوتا ہے، معلومات سے ہوتا ہے۔
کا حکم العقل بحدوث العالم المقتسم من قولنا، جیسے کہ عالم حادث، اس حکم کا اکتساب ایک شکل سے ہوتا ہے، ہمارے قول سے، اس قول سے ہوتا ہے کہ صغرا کبرا کو ترتیب دیا اور کہا کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو نتیجہ نکلا کہ عالم حادث۔ تو یہاں حدوث عالم کا جو علم حاصل ہوا ہے وہ نظر و کسب کے طور پر ہوا ہے، تو اسے نظریات میں سے قرار دیتے ہیں۔ کا حکم العقل میں حدوث العالم، جیسے کہ عقل کا حدوث عالم کا حکم لگانا، المقتسم من قولنا، جو ہمارے قول العالم متغیر وکل متغیر حادث سے مکتسب، ان دونوں مقدموں سے یہ حاصل۔ تو حدوث عالم کا جو حکم لگایا گیا ہے یہ نظر و کسب سے لگایا گیا ہے، اس لیے اسے نظریات میں سے شمار کرتے ہیں۔